ہم اس وقت ساریاوو باسنیا کا کیپٹل جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ اس کا ایک طرف کا نظارہ دیکھ رہے ہیں. یہ پہاڑ ہے، یہ شہر چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف تو ہم نے آپ کو دکھا دی اور دوسری طرف بھی ہر طرف پہاڑ ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئٹہ ہے نا، چاروں طرف ایک ویلی کی شکل میں، بالکل ویسے ہی اس وقت بارش ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہاں کی ہسٹری کے بارے میں تو کچھ ہم آپ کو کوشش کریں گے بتائیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 90s میں جو کانفلکٹ یہاں پہ ہوا تھا، جو سیج ہوا تھا اس شہر کا، جو کئی ماہ تک جاری رہا تھا. اس میں 92 سے یہ وار یہاں پہ شروع ہوئی تھی اور 95 تک یہ چلتی رہی تھی. تو اس سیج کے دوران یہاں پہ کوئی 14,000 جو اموات ہیں وہ ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر جو سربین جو تھی افواج اور دوسرے یہاں کے جو لوگ تھے، جو باسنیا کے جو سرب آبادی تھی، وہ ان کی مدد سے یہاں پہ شیلنگ ہوتی تھی، فائرنگ ہوتی تھی، سنائپر شوٹنگ ہوتی تھی. یہ جو روڈز ہیں اس کے اوپر چہل پہل ممکن نہیں تھی، اور ساری کیجولٹیز یہاں پہ ہوتی رہتی تھی. روزانہ ہم خبریں سنتے تھے اس زمانے میں 90s میں. ایک یہاں پہ اس طرف کر کے ایک جگہ ہے، ایک مین روڈ ہے پارلیمنٹ کے سامنے سے، اس کو اسنائپر ایلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی. تو یہ وہ کانفلکٹ ہے جو یوگوسلاویہ کے جو ایک ملک کی صورت میں سربیا، کروشیا اور مونٹینیگرو اور پھر یہ باسنیا سب اس کا حصہ بن گئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد. اور ہسٹری یہ ہے کہ مارشل ٹیٹو جو پریزیڈنٹ بنے، وہ ہٹلر کے خلاف اور جرمنس کے خلاف انہوں نے الائیڈ فورسز کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے سلسلے میں انہیں یہ پورا ایریا جو ہے وہ ایک ملک کی صورت میں ملا. حالانکہ پہلے یہ ڈیوائیڈڈ تھا، کئی ممالک تھے، کیونکہ مختلف ایتھنیسٹی تو ایک ہی ہے تقریباً، سیلویک ہیں سارے لوگ، زبان بھی ملتی جلتی ہے، کلچرل اوور لیپ بھی ہے، لیکن ریلیجس جو ہے اس میں تفریق ہے. مسلمان ہیں، کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. سربین آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، اور کروشین اوور ویلمنگلی رومن کیتھولک ہیں، اور پھر مسلمان جو کہ یہاں پہ باسنیا میں. اور باسنیا میں ان کی ہسٹری ظاہر ترک ہسٹری کے ساتھ ہے. لوگ تو یہیں کے ہیں، لیکن ترکوں کے یہاں آنے کے بعد یہاں پہ اسلام جب پھیلا تھا، پورے بلقان پہ ترکوں کا قبضہ تھا، اور اس دوران یہاں پہ جو بھی کوسوو، باسنیا اور بلقان کے اندر جو کئی مسلم آبادیاں ہیں، ایون ان ممالک میں جو کہ کرسچن ڈومیننٹ میجورٹی ہے، کروشیا میں یا مونٹینیگرو میں یا میسیڈونیا میں، ہر جگہ مسلمان آبادیاں ہیں، بڑی بڑی اقلیتوں کی صورت میں. لیکن یہاں باسنیا میں اکثریت ہے، 45 سے لے کے 50% تک مسلمان ہیں. اس کے علاوہ کوئی 30 سے 33% تک سرب ہیں یہاں کے رہنے والے. سرب تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، کیونکہ سرب تو وہ ہوئے جو سربیا میں رہتے ہیں. یہ تو باسنین آرتھوڈاکس یوں کہنا چاہیے جو کمیونٹی ہے وہ ہے. اور اسی طرح جو کرویٹس ہیں وہ تو کروشیا کے رہنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ باسنیا میں جو ہیں ان کو باسنین رومن کیتھولکس کہنا چاہیے. لیکن یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو کہ ڈیٹن ایکارڈ کے بعد بنا، ان کو کروشین اور سربین کے طور پہ ہی ان کا نام دیا گیا. اور یہاں پہ جو سیاسی جو نظام ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں یہ لوگ روٹیٹ کرتے ہیں، پریزیڈنسی بھی روٹیٹ کرتی ہے، منسٹریز ان کے درمیان روٹیٹ کرتی ہیں. تو شیئرنگ آف پاور کا ایک طرح سے نظام ہے جو چل رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو انڈر کرنٹس جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں ابھی بھی. لوگوں سے بات کریں 95 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، 28 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ٹینشنز ہیں، جو مسائل ہیں وہ ہیں. اب کچھ بہتر صورتحال بنے تو یہ پورے بلقان کے اندر بالکنائزیشن کا جو ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، وہ یہیں سے نکلا ہے، یعنی بلقان سے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو اسٹیٹس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے حکومتوں کے اندر یہ ڈیوائیڈڈ رہا ہے ریجن ہمیشہ سے. اب اس میں جو اب تری آئی
جو مطلب اگر ہم 20th سینچری کے ابتدا سے دیکھ لیں، یہ جو وارز ہوئیں، جو یورپین جو کالونسٹ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اٹالین ٹرکی وار جو ہوئی، اس کے نتیجے میں یہاں پہ بلقان کے اوپر گرفت جو ہے وہ کچھ حالات یہاں پہ خراب ہوئے، پھر بلقان کی وارز شروع ہو گئیں ترکی کی ایک طرح سے ڈیفیٹ کے بعد. اس کے بعد تمام پاورز نے اپنا اپنا شیئر جو ہے مختلف جگہوں پہ حاصل کر لیا تھا. فرانس، برٹن اور اٹلی کو بھی تھوڑا بہت شیئر، جنہوں نے لیبیا وغیرہ میں ترکوں کو سے وہ جگہ لے لی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ پورا ریجن جو ہے ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بعد گریک وار جو ہوئی، گریک ٹرکو وار، جو 1918 سے لے کے تقریباً 23 تک چلتی رہی، اس کے نتیجے میں بہت یہاں پہ ڈسٹربنس ہو گیا. گریس نے تو تقریباً آدھا ترکی تو انہوں نے فتح کر لیا تھا، جو تقریباً انقرہ کے پاس کچھ کلومیٹرز ہی رہ گئے تھے. اس کے بعد پھر ان کو پش بیک کر کے وہ آزاد کرایا گیا، اور جو ماڈرن ٹرکی ہے وہ جس کی حدود اب ہم دیکھتے ہیں وہ اس وقت سے وجود میں آیا. لیکن اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ پورا ریجن جو ہے وہ ڈسٹرب رہا، اور آج تک ڈسٹرب ہے. ایک تھوڑا سا پیریڈ یوگوسلاویہ والا ضرور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریپریسو قسم کی رجیم تو تھی، لیکن ایک وہ کام تھا، سمجھیں، کام بیفور دی اسٹارم، تو وہ رہا یہاں پہ. لیکن اب پھر جو ہے 90s میں اس نے سر اٹھایا، اور سوویت یونین کیونکہ ان کا بڑا سپورٹر تھا، اس کے کولیپس سے بھی یہ معاملہ ہوا کہ جو یوگوسلاویہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوائیڈ ہو گیا. اب کئی ممالک میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہاں ہم موجود ہیں، اور ہم ایک ایپیسوڈ اس کا دیکھ چکے ہیں 90s کے اندر. بہت ہی دردناک جو یہاں پہ اٹراسٹیز ہوئی ہیں. اس شہر کا تو خیر محاصرہ ہوا تھا، اس میں جو بھی کلنگ ہوئی، لیکن جو سبربس تھے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، وہاں پہ بہت ظلم کیا گیا. اور یعنی ایسے ظلم جس کی آپ نازی جو جرمنی ہے اس کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ بھی بھول جائیں. ایسے مظالم آپ کو یہاں میوزیمز میں جائیں، ریپ کیمپس یہاں پہ بنائے ہوئے تھے، اور نوجوانوں کو قتل کیا تھا. ایک مقام پہ صرف سیبرنیٹ کا جو ایک جگہ ہے وہاں پہ 8,000 لوگوں کو کچھ چھوٹے سے 2-3 دن کے عرصے میں ان کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا گیا تھا. تو یہ سب یہاں پہ ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ اس قسم کے معاملات سے ہمارے شہروں کو محفوظ رکھے، لوگوں کو محفوظ رکھے. پیس کی بہت ضرورت ہے پوری دنیا میں. جو اس وقت جو the thing which is lacking is peace. اور اسلام کا تو یہی پیغام ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم معنی سلامتی، پیس. تو اس کے لیے کام کرنا چاہیے ہر طریقے سے، لیکن بہرحال تیار بھی رہنا چاہیے ہر قسم کے اگریشن کے لیے اور ہر قسم کے حالات کے لیے. ہمارے اپنے علاقوں میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے حالات وہاں پہ جنم لے رہے ہیں. کہیں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. دیر آر پوٹینشیلس اسپاٹس ہیں دنیا میں جہاں پہ ایتھنک بیسس پہ یا ریلیجس بیسس پہ لوگوں کو جو ہے ڈیمونائز کر کے پھر ان کو ایک طرح سے جب ڈیمونائز کر دیتے ہیں ایک قوم کو بہت زیادہ، تو پھر ان کے اوپر ظلم کرنا لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے دوسری قوموں کے لیے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. بوسنیا میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اب دوبارہ ہمیں اس قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نہ دکھائے.